الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث۔ اللہ تعالیٰ جب بات فرماتا ہے تو پھر پوری بات کرتا ہے، ہماری طرح نہیں کلمہ پڑھ لی تو فارغ ہو گئے نا، 7 اصول و ضوابط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اعدت للمتقین، میں نے متقین کے لیے جنت بنا رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں رنج میں، دونوں حالتوں میں راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ کامیاب متقین۔ یہ نہیں کہ رنج آیا تو خرچ نہ کیا، خوشی آئی تو ادھر ادھر اڑا دیا، نہیں، اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے نیکوکاروں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے، صبر کرنا، کسی کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ دیکھ لو ایک اللہ کے بندے نے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تکلیف برداشت کی، تو ان کی تکلیف برداشت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک یہودی مسلمان ہو، ان کا ایک مشن تھا، ان مسلمانوں کا ایک مشن تھا، یہودی اپنے مشن پر، مسلمان اپنے مشن، اور جو اسی لائن پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کامیابی نہیں ہے مسلمان کو، کیوں؟ آج یہ تابع فرمان ہے، جو ان کا تابع فرمان ہے وہ فیل ہے، اور جو اپنے آقا علیہ السلام کا تابع فرمان ہے وہ کامیاب۔ چینج وہ لا سکتا ہے، جو ان کا غلام ہے وہ چینج نہیں لا سکتا، وہ کسی کا حق نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھنا، یہ پکی بات ہے۔ جو یہود و نصارہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں اسے کامیابی دوں گا جو مجھے راضی کرے گا۔ حقوق العباد ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کی ترتیب اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے، اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے، اس میں خالق کائنات نے ہمسایوں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، والجار الجنوبی، ہمسائے کا ذکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جی، یہ بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد، مستدرک حاکم میں، مجموع الزوائد میں، کنز المال وغیرہ کتابوں کے اندر حدیث شریف آتی ہے، آپ نے قسم کھائی اللہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی 3 دفعہ قسم کھا کے فرمائے کہ وہ مومن نہیں ہو گئے، وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ عرض کیا قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا قول الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس سے اس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے محفوظ نہیں، جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور آپ نے قسم کھا کے یہ بات کی، واللہ واللہ 3 دفعہ قسم بیان کی، اور آپ اندازہ فرمائے جس بات پر نبی کریم 3 دفعہ قسم بیان فرما رہے ہیں وہ معمولی بات تو نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ، شرارتوں سے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں۔ اب دیکھو ذرا مطالعہ کر کے ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرہ میں کیا حال ہے، دشمن ہمسائے میں ملے گا ہمیں، دشمنی ہمسائے کے ساتھ، دشمنی، یہ ہمیں خبردار کیا گیا کہ تم ایسے نہ ہو جانا، یہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہمارے بابا سرکار رحمت اللہ علیہ بستامی سلسلہ کے لوگ تھے، یہ دادا صاحب کا سلسلہ جنیدی سلسلہ ہے، ویسے نقش بندی قادری چیزوں سارے سلاسل ہیں، لیکن جو مسلکی اور کیا کہتے ہیں اعمال کی ترتیب میں اور فکر کی ترتیب میں آپ جنیدی، بستامی اور حجویری ہیں، اس طرز پر آپ چلتے ہیں۔ بالکل کبھی آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں
میں نے ایک آپ کی سیرت کی کتاب لکھی ہے یوسف مصر محبت جی، وہ میں نے اب دوبارہ اس کو یعنی بڑا کیا تھوڑا سا. پہلے وہ جلدی میں 30-40 صفحے کی چھاپی تھی، اب میں نے وہ 300-400 صفحے کی لکھی ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں پریس میں چلی جائے گی، ہفتے تک آ جائے گی جی. اور اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گی یہ تو جنیدی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ تو خواہ باز بستامی کے سلسلے کے بزرگ ہیں، اور یہ علی حجویری رحمۃ اللہ کے محکمے کے آدمی. اتنا کمال، بالکل اسی پیٹرن پر چلتے، اسی طرح سے. جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا. وہ سفر پر چلا گیا، گھریلو معاملات میں تھوڑا کمزور تھا. جب سفر پر گیا تو پیچھے بیوی جو تھی وہ اسرت کے عالم میں گرفتار ہو گئی. خواجہ صاحب نے اس کے گھر سے رونے کی آواز سنی، دستک دی. جب دستک دی تو اندر سے خاتون پوچھتی کون ہے؟ کہا میں تمہارا ہمسایہ ہوں. کہا تمہیں ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ تم اور مذہب کے کرو، چلو اپنا کام کرو جا کے. کہا نہیں بھی ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں، یہ تمہارے بچے جو روتے ہیں. تم کیا ہمارے کام آؤ گے؟ تمہارا دین ہو رہا ہے ہمارا دین ہو رہا ہے. کہا بی بی بتاؤ تو صحیح. کہنے لگی بات یہ ہے کہ دیے میں تیل نہیں ہے. میں پھر کیا ہوا، میں بھی تیل لا دیتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے اس کے دیے کو روشن کر دیا، اس کا گھر جگمگانے لگا. وہ جب آپ نے وہ تیل ڈالا نا، اس میں نور ایمان کی شعائیں بھی ڈال دی. جب وہ روشنی دینے لگا تو اس کا گھر نور کی طرح نور ایمان سے روشن ہو گیا جی، جگمگانے لگا. اچھا، کچھ عرصہ کے بعد اس کا شوہر واپس آیا. ہوتا نا آدمی پوچھتا ہے کیا حال ہے، کیسے دن گزرے، کیا ہوئی، کیا بیتی ساری. تو کہنے لگی ایک بات تمہیں بتاتی ہوں، کمال بات ہے. کیا؟ کہنے یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، دوسرے مذہب کا ہے، لیکن جو اس نے کام کیا ہے نا دنیا میں کس نے کرنا ہے. کہنے لگی کہ گھر میں تیل ختم ہو گیا اور اس نے مجھے تیل لا کے دیا روشن ہو گیا. میرے بچے روتے تھے چپ ہو گئے، تو یہ جب تیل ختم ہو جاتا تھا یہ میرا دیا روشن کر دیتا. یہ تو بڑا اچھا انسان ہے. دونوں میاں بیوی بے ماں بچوں کے آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ کا مذہب صحیح ہے کہ جو غیر مسلم سے محبت کرتا ہے، ہمارے گھر روتے کو ہنسا دیتا ہے اور اندھیروں میں اجالا پیدا کر دیتا ہے، تو حضور ایسے کرے جیسے گھر کو روشن کی میرے سینے کو بھی روشن کر دو. تو وہ جو پچھلے دنوں تک یہودی تھا، اللہ کے پیارے بندے کے عمل کی برکت سے اس کا سینہ نور سے منور ہو گیا. یہ حکیم سائیگی بھی ککلی بات کری. یہ کس نے ادا کرنے؟ بھائی رہتا ساتھ اس کی ککلی میں ادا کرتے، سگا بھائی گھر میں رہتا ہے اس کے ساتھ تو تلواریں نکالی ہوئی. کیا ہم نے دین سمجھا؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ انسان کو انسان پر رحم کرنا چاہیے. بھائی بھی کہ انسان ہے، اور آپ کا یہ فرمان بخاری مسلم وغیرہ میں آتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ہم تنگیوں کا شکار ہیں، کیوں اپنے بھائیوں کو تنگ کر رہے ہیں، بہنوں کو تنگ کر رہے ہیں، قریبیوں کو تنگ کر رہے ہیں، قرابت داروں سے قطع تلقیاں کر رہے ہیں، تلقات توڑ رہے ہیں. وہ ککلی بات کیا ہوتے ہیں؟ نہ ہماری مساجد میں لیکچر ہوتا ہے ککلی بات کا، اور نہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے. ہمارے کیوڑا بابا سرکار حضرت بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ کی تقریر ٹیچنگ تقریر ہوتی تھی، تعلیمی تقریر، تربیتی تقریر ہوتی تھی. انسان بنتے تھے، گناہگار جاتے تھے نیک ہو کے نکلتے تھے، بد کردار جاتے تھے خوش کردار ہو کے نکلتے تھے جی، سخت دل جاتے تھے نرم دل ہو کر آتے تھے. اتنی خوبصورت ان کی تعلیم و تبلیغ تھی. وہ تربیتی تقریریں ختم ہو گئی، تعلیمی تقریریں ختم ہو گئی. یہ چیپٹر بیانی کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو. مساجد میں یہ چیپٹر نہیں کھلتے، آنا ہے جانا ہے بس نماز پڑھنی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں یار کیا جانا ہے،
جانا ہے نماز پڑھنے چلے جائیں گے، نماز پڑھ کے آ جائیں گے، بس کیا جانا ہے، کیا لینا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا بیان ہونا ہے، چلو یار ایسے ہی ہے۔ تو جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں لوگ جاتے ہیں، جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم نے اپنے زندگی کے نورانی نمونہ سے، اپنے ازواج پاک کی زندگی کے نمونہ سے ہماری خواتین کے لیے نمونہ دیا ہے، ہمارے لیے نمونہ دیا ہے۔ وہ نمونے کس نے اس پر عمل کرنا جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ دنیا میں اگر کوئی جیلی مال بکتا ہے تو پاکستان اس کا نام ہے۔ دیکھو کتنا ظلم ہے۔ دوائی، میں جب بیمار تھا نا، کئی بیمار لوگ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے بیٹے نے کہا جو نیچے سے دوائی لے کر آؤ، تو جیلی دوائی سستی ملی نا۔ وہ یار یہ اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح بدم سا ہے، کہتے ہمارے سے یہ ملے کہ اگر صحیح دوائی لیں تو فلانی دکان پہ چلے جائیں۔ مریضوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھی، جو دوائی صحیح نہیں ہے اس کے پیسے کو لیتے ہیں۔ تول غلط، یہ بھی حقوق تلفی ہے۔ پیسے پورے، تول غلط، ماپ غلط، پیسے پورے، ماپ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اوف الکیل، اوف الکیل، ماپ پورا کرو، حقوق تلفی نہ کرو۔ پیسے پورے لیتے ہو اور ماپ کم دیتے ہو، یہ حق کی تلفی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور گھٹانے میں والے میں نے شامل ہو جاؤ، گھٹا کے مت دو، سودا پورا، پیسے پورے سودا پورا دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ترازو پکڑو، ترازو صحیح ہو، ہاں جب ماپو، اوف الکیل، ماپو تو ماپ پورا ہونا چاہیے، گز کھینچ کے نہیں کپڑا ماپنا، ایسے کر ڈھیلا کر کے پورا صحیح کر کے ماپنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتاب میں بیان کر رہا ہے، قرآن مجید میں۔ یہ مارکیٹوں کی باتیں کر رہے ہیں، تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، حقوق کی، اس کا حقوق کے ساتھ تعلق ہے۔ پیسے میں نے پورے لیے اور کپڑوں کو میں نے کم دیا، ایک گرا کم دے دیا میں نے، وہ کیا میں نے کیا، وہ کیا ظلم میں نے کیا؟ ایک دو چار پیسے سے میں نے کیا محل بنا لیا اپنا؟ لیکن میں نے قرآن مجید خلاف ورزی کی۔ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اوف الکیل، ناپ پورا کرو، ولا تکون من المخسرین، گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جانا، وزن بالقسطاس المستقیم، اور جب تول کرو تو پورا کرو، ایسے نہ کرو، ہاتھ اوپر رکھو، باٹ کے ساتھ کوئی اور وزن نہ لگا دو، وہ جہاں تولنا چاہیے اس کے نیچے وہ چیز نہ لگا دو، وزن پورا کرو۔ یہ حقوق تلفی اگر وزن پورا نہیں کریں گے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ ان کو دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم فساد پھیلا رہے ہو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور یہ کن کے حقوق کی تلفی ہوگی؟ لوگوں کے حقوق کی تلفی۔ اسی لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ عبادات کے مقابلہ میں انسان معاملات سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ نہیں تو یہ باتیں سننے میں آئی ہیں، دیکھنے میں بھی آئی ہیں، وہ چھوڑو یار، وہ حاجی صاحب، وہ بات چھوڑو یار، بڑا فراڈیا ہے یار، لو حاج بھی ہے اور فراڈیا بھی ہے، وہ کیا اس نے گوگلی بات آ کے، اس کا مطلب اس نے کوئی کام خراب کر رہا ہے۔ ایسے نہیں کوئی لوگ بات کرتے، یاد رکھنا، ایسے کوئی نہیں کچھ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ایسے ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگ کہنے لگے بہت اچھا آدمی تھا، اوہ کیا کمال انسان تھا یار، بڑا با کردار انسان، بڑا اخلاق والا تھا، بڑا کردار والا تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا، ہمسایوں کے حق پہچانتا تھا، حقوق العباد کی ادائیگی میں بڑا مستعد تھا، بہت اچھا آدمی تھا، یعنی انہوں نے بڑی اس کی تعریف کی۔ تو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، مسلم شریف میں 3 دفعہ وجبت وجبت کے الفاظ آتے۔ کچھ دیر گزری ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں کو پتا نہیں اب کون مرا ہے، بہت برا انسان تھا، بہت برا انسان تھا، یعنی اس کی برائیاں شروع ہو گئی۔ فرمایا وجبت وجبت وجبت، بہت
یہ واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ جب وہ اس کو ہم نے اچھا کہا تو آپ نے وجبت فرمایا، جب برا کہا تو وجبت فرمایا، کیا وجبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کو برا کہا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ فرمایا میری امت اس زمین پر اللہ کی گواہ ہے، جو یہ کہہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی کر دیتی۔ اب جس کو دنیا کہہ رہی ہے حاجی ہے، فراڈی ہے، ٹوکا ہے، تو اس کا مطلب یہ قوم کیا کہہ رہی ہے، یہ اس کے خلاف بات جا رہی ہے۔ معلوم ہو سے کوئی کردار اچھا پیش نہیں کیا، کہتے یار بندہ تو ہے تو غریب لیکن بہت اچھا آدمی ہے، وعدے کا پکا ہے، یار دولت نہیں کہہ رہی ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ظلم بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد میں بات آتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ کبھی کبھی آپ کے ارشادات جب ایسے آتے صحابہ کرام حیران ہوتے کہ آقا سے کیا بات فرما رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ مظلوم کی مدد کرو، یہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ فرماتے ظالم کی مدد کرو، اس میں بھی کوئی نور ہے۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ ہمیں ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو اس کی مدد، تاکہ وہ حقوق کی تلفی نہ کرے۔ جب حقوق کی تلفی نہیں ہوگی تو بچ جائے گا، وگرنہ اس کا آخرت کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دنوں میں ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا۔ میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ اندر جہان دل نگر، ہمارے بابا سرکار فرمایا کرتے تھے اندر کے اندر جہان دل نگر، تھوڑا سا اپنے اندر بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اندر کے اندر جہان دل نگر، اپنے دل کی دنیا میں بھی غور کر لو کیا کر رہے تھے، غور و فکر کریں اندر کچھ لمحات۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ موقع نہیں ہے کہنے کہ میں پڑھتا ہوں، میں نہیں پڑھتا، لیکن غور کرنے کا تو موقع پڑھتا ہوں، اور یہ جو میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کیا فرمایا اس پر غور کرتا ہوں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اخبار پڑھنے کا موقع ملے تو کوئی بات نہیں، کیوں؟ اس لیے پرسوں بڑی ہیڈ لائن کیا تھی کوئی نہیں بتا سکتا، پچھلے جمعے بڑی سرخی مین ٹائٹل کے اوپر، بڑے ٹائٹل پر پہلے صفحے پر کیا بڑی سرخی تھی کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہر کوئی بتائے گا قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی، ہر کوئی بتائے گا، حالانکہ یہ 14 سال پہلے کی خبریں ہیں۔ ذالکا من انباء الغیب نوحی الیک، اللہ فرماتے ہیں یہ سب غیب کی خبریں ہیں اے محمود علیہ السلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے جی، پوچھ لو آخری خبر کون سی ہے، پہلی خبر کون سی ہے، یہ بتا دیں گے، بچے ہی بتا دیں گے پہلی خبر یہ آخری خبر یہ، اس کی خبریں یہ قبر میں کام آئیں گی، عشر میں کام آئیں گی، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ وہاں ہمیں بچانے کے لیے آ جائے گا، جب میدان عشر میں جائیں گے تو ان کے پڑھنے والے جو ہیں ان کی شفاعت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو جب اس نے ہمارا ساتھ قیامت کے دن دینا ہے، قبر میں دینا ہے، ہمیں چاہیے اس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں اور اس کے ترجمے کو سمجھنے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان دیکھیں، اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے نور العرفان یا خزائن العرفان دونوں میں سے کوئی حاشیے پر جی مفتی احمد یاران صاحب کی اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی کوئی سی تفسیر دیکھ لیں، ایک صفحہ روز اس کا پڑھ لیں، سینہ روشن ہو جائے، اور جب پورا قرآن شریف پڑھ جائیں گے ایسے لگے گا سارا قرآن اندر آ گیا، یہ ہر سینے میں چلا جاتا ہے۔ اس سے تو محبت تو کر کے دیکھیں، اس سے محبت سے کر لی وہ سب سے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی، اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو نبی پاک سے محبت ہوگی تو کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد